حضرت خدیجہ مکہ کی ایک نہایت معزز، پاک دامن اور صاحب ثروت خاتون تھیں، جنہوں نے آپ کی بے مثال دیانتداری سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 برس تھی اور بی بی خدیجہ 40 برس کی تھیں۔ یہ رشتہ محبت، وفاداری اور باہمی احترام کی ایک عظیم مثال تھا۔ مکہ کے تمام معززین کی موجودگی میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس میں آپ کے آلیز نسب اور پاکیزہ اخلاق کو خاص طور پر سراہا گیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ کی زندگی میں ایک ایسا سکون اور اطمینان شامل ہو گیا تھا جس نے آپ کو دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے ایک مضبوط سہارا فراہم کیا تھا۔ آپ مکہ کے بازاروں میں ایک نہایت کامیاب اور سچے تاجر کے طور پر مشہور تھے، جن کی تجارت کا بنیادی اصول صرف اور صرف سچائی اور دیانتداری پر قائم تھا۔ آپ کبھی بھی کسی گاہک سے مال کا عیب نہیں چھپاتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہر چیز کی حقیقت واضح کر دیتے تھے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے۔ ابن حشام کی روایت کے مطابق آپ کی اس تجارتی شفافیت نے آپ کو پورے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے اس قدر مشہور کر دیا تھا کہ سب بھروسہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اپنی عملی زندگی سے اس قول کی سچی تفسیر پیش کی تھی۔ آپ کی تجارت میں ہونے والی غیر معمولی برکت دیکھ کر مکہ کے بڑے بڑے سردار حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ آپ مادی نفع کے بجائے ہمیشہ انسانی قدروں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت اور وسائل آپ کے سپرد کر دیے تھے، مگر آپ نے اس مال کو کبھی اپنی ذات پر نہیں بلکہ غریبوں کی امداد پر خرچ کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کا دل دنیا کی ان مادی رونقوں اور مکہ کے بازاروں کی گہما گہمی سے آہستہ آہستہ اچاٹ ہونے لگا اور تنہائی پسند ہو گیا۔ آپ دیکھتے تھے کہ مکہ کے لوگ اخلاقی برائیوں اور بت پرستی کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا حساس دل سخت تکلیف محسوس کرتا تھا۔ آپ کو مکہ کے مشرکانہ ماحول اور قبائلی جھگڑوں سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ آپ کا ضمیر کسی ایک سچے اور حقیقی خالق کی تلاش میں ہمہ وقت بے چین رہتا تھا۔ تبری کے مطابق آپ اکثر مکہ کی آبادی سے دور نکل جاتے تھے تاکہ قدرت کے ان حسین مناظر میں بیٹھ کر کائنات کے پوشیدہ رازوں پر گہرائی سے غور و فکر کر سکیں۔ اس دنیاوی بیزاری نے آپ کو ایک ایسی روحانی پیاس سے روشناس کرایا تھا جس کی تسکین کے لیے آپ نے تنہائی اور خاموشی کے راستے کو اپنانا شروع کر دیا۔ آپ اکثر کئی دن کا کھانا اور پانی لے کر مکہ کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تھے، جہاں انسانی شور و غل کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ جبل نور کی بلندی پر واقع ایک چھوٹی سی غار جسے غار ہرا کہا جاتا ہے، آپ کی ان روحانی سوچوں اور عبادتوں کا سب سے پسندیدہ اور مقدس ٹھکانہ بن چکی تھی۔ آپ اس تنگ اور کٹھن غار میں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے مطابق اپنے رب کی یاد میں کئی راتیں نہایت خشوع و خضوع سے گزارتے تھے۔ بی بی خدیجہ آپ کی اس دلی کیفیت کو بخوبی سمجھتی تھی، اور وہ نہ صرف آپ کا حوصلہ بڑھاتی تھی بلکہ خود چل کر پہاڑ کی چوٹی تک کھانا پہنچاتی تھی۔ غار ہرا کی خاموشی میں آپ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کے نشانات تلاش کرتے تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے حق کی ہدایت مانگتے تھے۔ پہاڑ کی اس بلندی سے جب آپ نیچے مکہ شہر کی طرف دیکھتے تھے تو آپ کو انسانیت کی بے بسی پر بہت ترس آتا تھا اور آپ اصلاح کا راستہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ کی یہ عبادت اور غور و فکر کا سلسلہ برسوں پر محیط رہا، جس نے آپ کے قلب مبارک کو انوار لظہی کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار کر دیا تھا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے جو صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح اور سچ ثابت ہوتے تھے، جس سے آپ کی روحانیت مزید گہری ہوتی گئی۔ قدرت آپ کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی جس کا مقصد پوری دنیا سے جہالت کا خاتمہ کرنا اور توحید کا پرچم بلند کرنا تھا۔ غار ہرا کی وہ تنہائی آپ کے لیے دنیا کی تمام محفلوں سے زیادہ عزیز ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں آپ کا اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص اور گہرا تعلق قائم تھا۔ آپ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے اور آسمان کے ستاروں اور پہاڑ کی چٹانوں میں اس عظیم طاقت کو محسوس کرتے تھے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ مکہ کے لوگ اپنی رنگ ریلیوں میں مگن تھے، جبکہ آپ انسانیت کے غم میں نڈھال ہو کر اس اندھیری غار میں روشنی کی ایک کرن کے منتظر تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ دور صبر، استقامت اور روحانی بیداری کا ایک ایسا باب تھا جس نے آنے والے وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کرنا تھا۔